ایک ایسا شخص جو 19-20 سال کی عمر میں ہی مسلم امہ کا ہیرو بن بیٹھا، ایک ایسا شخص جس نے اپنے دین اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی خاطر ایک کافر کا قتل کر کے خود پھانسی کے پھندے پر جا پہنچا۔ یہ شخص کون تھا، کہاں سے آیا تھا، اس کے مقاصد کیا تھے اور اس کا انجام کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے بنے رہیے اس ویڈیو میں۔ تو دوستو، آج کی کہانی ہے علم دین کے بارے میں، جنہیں غازی علم دین کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ دوستو، یہ 4 دسمبر 1908 کو برٹش انڈیا میں لاہور کے مقام پر پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام تلیا من تھا، جو کہ پیشے سے ایک ترخان تھے۔ یہ لاہور کے ایک علاقے سریانوالا کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے ایک ہندو جس کا نام راج پال تھا 6 اپریل 1929 کو اس کا قتل کر دیا تھا۔ اس کے قتل کرنے کے پیچھے بہت ہی اہم وجہ تھی، جس نے ان کو پوری مسلم امہ کا ہیرو بنا دیا۔ راجپال مذہب سے ہندو تھا اور کتابیں بیچا کرتا تھا۔ اس کی کتابوں کی دکان تھی۔ اس نے ایک کتاب رنگیلا رسول کے نام سے شائع کی اور اس میں کچھ ایسا مواد تھا جو اس کی موت کا سبب بنا۔ اب اس کتاب میں کیا تھا، یہ اس پلیٹ فارم پر میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا۔ اس نے اس کتاب کو شائع کر کے بہت سے مسلمانوں کا دل دکھایا۔ اس کی بنا پر سیکشن 153A IPC کے تحت اس کو گرفتار کر کے ٹرائل بھی چلایا گیا اور اس کو سزا بھی سنا دی گئی۔ جنوری 1927 کو اس کو سزا سنائی گئی، لیکن اس کے بعد اس کی اپیل کو ہائی کورٹ میں لے جایا گیا اور وہاں پر ہائی کورٹ نے اس اپیل کو منظور کر لیا اور اس کی سزا ختم کر دی۔ مسلمان اس شخص سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اس کے آزاد ہونے کے بعد 2 بار اس پر مرڈر اٹیمپٹ ہو چکی تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ بچ جاتا رہا تھا۔ ان قاتلانہ حملوں کی وجہ سے پولیس نے اس سے سیکیورٹی فراہم کر دی، لیکن ایک بار کرنا کچھ یوں ہوا کہ اسے ہردوار وزٹ کے لیے جانا تھا۔ جب یہ وہاں جانے لگا تو اس کی پولیس کی سیکیورٹی ریموو کر دی گئی۔ اس کے بعد جب یہ وزٹ کر کے واپس آیا تو ابھی اس کے گارڈ دوبارہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے وہاں موجود نہ تھے کہ اسی اثناء میں 2 بجے اس کی دکان پر ہی اس پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یہ وہاں مارا گیا۔ دوستو، راجپال کو جہنم واصل کرنے والے شخص کا نام علم الدین تھا۔ میڈیکل ایویڈنس سے یہ بات واضح ہوئی کہ خنجر سے راجپال پر 8 وار کیے گئے، جن میں سے ایک وار ایسا تھا جو اس کے دل کو چیرتا ہوا اس کی چوتھی رب تک جا پہنچا۔ میڈیکل ایویڈنس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ راجپال اپنا بچاؤ کرتا رہا کیونکہ اس کے ہاتھ پر 4 کٹ کے نشان موجود تھے، لیکن آخری وار جو اس کے دل کو چیرتا ہوا اس کی پسلی تک جا پہنچا، وہ اس کی موت کا سبب بنا۔ تو دوستو، یہ حملہ راجپال پر تب ہوا جب وہ اپنی دکان کے برآمدے پر بیٹھ کر کچھ خطوط لکھ رہا تھا۔ اس کے 2 نوکر، جن کا نام کیدار ناتھ اور بھگت رام تھا، وہ بھی اس کے ساتھ موجود تھے۔ تبھی اسی اثناء میں علم الدین اس کی دکان پر آئے اور اس پر حملہ کر دیا، جس پر ان کے دونوں نوکروں نے شور مچایا اور اس پر کتابیں بھی پھینکی۔ اس شور کی وجہ سے علم الدین نے اپنا خنجر وہیں پھینکا اور دکان سے باہر آ گئے، جس پر ان دونوں نوکروں نے ان کا پیچھا شروع کر دیا، جو باہر اور لوگ بھی ان کا ساتھ دے کر علم دین کا پیچھا کرنے لگے۔ علم دین بھاگتے بھاگتے ایک باغیچے کے اندر داخل ہو گئے جو کہ ودیا رتن کا تھا۔ ودیا رتن نے جب شور سنا تو اس نے بھی ان کا پیچھا شروع کر دیا اور بالآخر علم الدین کو پکڑ ہی لیا۔ جب ان کو پکڑ لیا گیا تو انہوں نے اونچی اونچی شور مچانا شروع کر دیا کہ میں نہ تو کوئی چور ہوں نہ ہی کوئی ڈکیت ہوں، بلکہ میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لے لیا۔ تو دوستو، یوں پولیس نے غازی علم الدین کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ انہوں نے ایک دکان جو کہ آتما رام کی تھی، وہاں سے ایک خنجر خریدا تھا۔
आत्मा राम को बुलाया गया और आइडेंटिफिकेशन परेड में आत्मा राम ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को पहचान लिया और पुलिस को बता दिया कि यही वो शख्स था जिसने मुझसे ये खंजर ख़रीदा था, और इसने ये भी बताया कि इसने इस तरह के 3-4 खंजर एक मेडिकल स्टोर की ऑक्शन से ख़रीदे थे। तो दोस्तों, ट्रायल के दौरान गाजी इल्मुद्दीन शहीद को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इसके बाद 2 नामवर वकील, जिनमें कायदे आज़म और फारूक हुसैन का नाम था, इन्होंने इस सज़ा को चैलेंज किया और अपील हाई कोर्ट में ले गए। दोस्तों, ये अपील AIR 1930 लाहौर 157 के नाम से आज भी कानून में मौजूद है। इस अपील को सुनने वाले जज का नाम ब्रॉडवे एंड जॉनसन था, जिसमें इल्मुद्दीन की तरफ से मोहम्मद अली जिन्नाह और फारूक हुसैन वकील थे, और एम्परर यानी स्टेट की तरफ से रामलाल और JL कपूर वकील थे। कायदे आज़म ने यह केस बहुत ही बखूबी तरीके से सर अंजाम दिया। इन्होंने बताया कि केदारनाथ ना ही एक रिलायबल विटनेस है, क्योंकि ये मरने वाले का नौकर था, और ना ही इसने FIR में ये बताया था कि भगत राम मौके पर इसके साथ मौजूद था। इसके अलावा कहानी में और भी बहुत सारी वेरिएशन मौजूद थी, और कायदे आज़म ने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया था कि ये 19-20 साल का बच्चा है और इसके जज्बात को मजरूह किया गया उसकी बेइज्जती करके, जो कि इसके मज़हब का फाउंडर है, तो इसलिए इसकी सज़ाए मौत नहीं बनती। लेकिन दोस्तों, कायदे आज़म की तमाम दलीलें जज साहब ने मुस्तरद कर दी, ये कह कर के इस तरह का कोल्ड ब्लडेड मर्डर वो इन दलीलों की वजह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और इस तरह गाजी इल्मुद्दीन शहीद की सज़ा बरकरार रही। जब गाजी इल्मुद्दीन शहीद को सज़ा सुना दी गई तो मुल्क में बहुत ही दंगे फसाद हुए। हुकूमत और अवाम के दरमियान ये मुआहिदा तय पाया कि वो कोई भी दंगा फसाद नहीं करेंगे, जलसा जुलूस नहीं निकालेंगे और आराम से इसकी तदफीन का काम कर देंगे। जब ये मुआहिदा हुकूमत और अवाम के दरमियान तय पा गया तो लाश को अवाम के हवाले कर दिया गया। उसके बाद इनका जनाजे की रसूमात को अदा किया गया। दोस्तों, इनके जनाजे में 4 लाख से ज़ायद लोगों ने शिरकत की, और यूं ये मुस्लिम उम्मा के हीरो करार पाए, क्योंकि इन्होंने उस शख्स को जहन्नुम हासिल कर दिया था जो इनके दीन और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत को उछाल रहा था। इनका मज़ार इस वक्त भी लाहौर में मौजूद है। तो दोस्तों, ये थी कहानी गाजी इल्मुद्दीन शहीद के बारे में। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए।